وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وفتحت السماء اور کھولے جائیں گے آسمان فکانت ابوابا تو وہ ہو جائے گا دروازہ دروازہ وسیرت الجبال اور چلائے جائیں گے پہاڑ فکانت سرابا تو وہ ہو جائیں گے سراب ان جہنم کانت مرصادا بے شک جہنم ہے گھات کی جگہ للطاغین مآبا سرکشوں کے لیے ٹھکانہ لابثین فیہا احقابا سب ٹھہرنے والے ہیں اس میں مدتوں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا نہیں وہ سب چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈک اور نہ کوئی مشروب الا حمیما وغساقا سوائے کھولتے پانی اور بہتی پیپ کے جزاء وفاقا بدلہ پورا پورا انہم کانوا لا یرجون حسابا بے شک وہ تھے سب نہیں امید رکھتے حساب کی وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا اور ان سب نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو بالکل جھٹلا دینا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ جب ہم نے سورہ نبا شروع کی تھی پارٹ 1 میں، تب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور کس چیز کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، اور انہیں جلد معلوم ہو جائے گا جن چیزوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین و آسمان اور اس کے بیچ میں جو بھی چیزیں ہیں ان سب کا بتایا کہ ان سب کا مالک اور رب بھی اللہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہر چیز کا اختیار ہے، پھر چاہے وہ قیامت ہو یا دنیا اور قیامت کے بیچ میں جو بھی چیزیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب ہمیں آہستہ آہستہ انہی چیزوں کے تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں کہ جیسے ایک دن آسمان تمہارے لیے چھت تھا، تمہارے لیے بارش کا انتظام کرتا تھا، پھر ایک دن ایسا آئے گا، ابھی آسمان ہمارے لیے چھت ہے لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ دروازہ دروازہ ہو جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے زمین جیسے ابھی بچھائی ہوئی ہے وہ اڑنے لگ جائے گی، ادھر ادھر ہونے لگ جائے گی، یعنی زلزلہ آ جائے گا پورا، کیونکہ جس وجہ سے زمین کھڑی ہے یا جس وجہ سے زمین سیدھی ہے وہ وجہ ہی قیامت کے دن چلائی جائے گی، یعنی کہ ختم ہو جائے گی، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پورے ختم ہو جائیں گے، تو زمین بھی ہلنے لگے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً بعد جہنم کا ذکر کیا، وہ اس لیے کیونکہ اس سورہ سے شروع سے مراد مشرکین مکہ تھے، یا آج کے وہ لوگ جو قیامت کو مذاق سمجھتے ہیں یا اس کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں یا اس پر فضول ڈسکشنز کرتے ہیں جن سے انہیں کوئی سبق نہیں حاصل ہوتا، بس صرف مستی اور مذاق اور ایک ٹائم پاس کی وجہ سے یا پھر کوئی بھی وجہ سے، لیکن انہیں سبق نہیں ملتا یا ان کی تیاری نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جہنم یقینی ہے اور وہ ایک گھات کی جگہ ہے جس میں سرکش جائیں گے۔ اب سرکش کون ہے؟ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑے، جو اللہ تعالیٰ کی دی گئی راستے، اللہ تعالیٰ کی دی گئی ایک سنجیدہ رہنے کی جو حد ہے وہ توڑ دے اور اپنے حساب سے عمل کرتا رہے، اس جہنم میں وہ مدتوں رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا بدلہ ہے، نہ اس میں کوئی پینے کی چیز ہوگی سوائے گھولتے ہوئے پانی اور پیپ کے۔ اب یہ پیپ کیا ہے؟ پیپ یہ ہے جو ہمارے پھوڑوں سے کچھ گندا پانی نکلتا ہے نا، یلو ٹائپ، یہ پیپ ہوتا ہے، یعنی کہ جسم سے جب جسم جلنے لگتا ہے تو جو پانی بہتا ہے بہت بدبودار برا وہ پیپ ہے، تو انہیں وہ یا تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا یا پھر وہ انہیں بہتا پیپ دیا جائے گا، اور نہ وہ وہاں پر کوئی ٹھنڈک چکھیں گے اور نہ ہی انہیں کوئی اور سکون اور کوئی مزہ آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پورا حساب ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ پورا حساب نہیں لگتا، کیونکہ دنیا میں تو ہم کچھ سال رہتے ہیں، مثلا 60 یا 70 یا کوئی اور ہے جو زیادہ رہ جاتا ہے،
اور پھر جہنم میں اتنی مدتوں میں کتنے لاکھ سال آ جاتے ہیں ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو یہ پورا بدلہ کیسے ہوا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں جس طرح جزا کے لیے جنت ہمیشہ ہوگی نا، اسی طرح سزا کے لیے بھی جہنم ہمیشہ ہوگا. اسی بات سے تو اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ یہ زندگی تو جیسی تیسی کٹ جائے گی، تم اپنی آخرت کی فکر کرو، آنے والی زندگی کی فکر کرو، اسے مذاق میں یوں نہ اڑاؤ، ورنہ وہاں پر بھی تمہیں مدتوں ہی سزا ملے گی جیسے مدتوں جزا ملے گی. تو تمہیں خود کو دیکھنا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اور یہ اس لیے انہیں سزا دی جائے گی، پورا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے رب سے ملنے کی امید یا حساب کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے، اور وہ اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. اور اتنا جھٹلاتے تھے کہ جھٹلانا کذابہ یعنی بہت جھٹلایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، سیریس نہیں لیتے تھے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے. ہم اپنی قیامت کو اپنے اللہ کے سامنے رکنے کو سیریس اور سنجیدگی سے لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کریں. پھر ہم ملیں گے 4th پارٹ کے ساتھ، اس کے بعد 5th پارٹ لاسٹ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.